الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يؤتيه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. حضرت وعدہ یہ تقریر 8:15 بجے شروع ہو رہی ہے، مگر چونکہ آج حجت الاسلام آغائے سلطانی مدد اللہ یہاں تشریف رکھتے تھے، میں نے ان سے خواہش کی کہ یہ شب جمعہ ہم کچھ مصروف و مشغول رہیں، اس لیے انہوں نے دعائے کمیل کے تلاوت کی رحمت گوارہ فرمائی. میں ان کا شکر گزار ہوں. سلسلہ کلام یقیناً آپ کے حافظے میں ہے
اور یہ ہم تیسری تقریر کر رہے ہیں اور بحث یہی ہے کہ جہاں قرآن کو شروع کیا وہاں ارشاد ہوا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کو پڑھو اللہ سے پناہ چاہو کہ وہ شیطان رجیم سے بچائے، یعنی مستعاذ بہ خدا ہے، مستعاذ منہ شیطان ہے، مستعیذ ہم ہیں۔ استعاذہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو ہم نے پڑھا، اور پانچویں منزل کے ماذا یستعاذ لأجلہ، کہ آخر کس لیے استعاذے کی ضرورت ہے، تو یہی وہ ماہیت استعاذہ ہے کہ جس پر گفتگو بسیط ہوئی جا رہی ہے اور جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو امر یہاں قابل غور ہے وہ یہ کہ مستعیذ و مستعاذ بہ میں بات سمجھنے کی اتنی ہے کہ میں پناہ مانگوں، اپنے رب سے پناہ مانگوں، تو جب تک کہ جلال ربوبیت نگاہوں میں نہ ہو، جب تک کہ ذلت عبودیت کا اعتراف دل سے نہ ہو، اس وقت تک استعاذے میں لطف نہیں ہے، اس وقت تک آپ احساس نہ کر سکیں گے کہ آپ کس سے بچنا چاہتے ہیں اور کس کی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو ذلت عبودیت اور جلالت ربوبیت کے ساتھ اس احساس کی موجودگی میں جب ایک مرتبہ آپ نے کلمہ استعاذہ کو شروع کیا اور یہ کہا کہ پروردگار اب بچا لے مجھ کو اور پناہ دے مجھ کو، تو ہر بندہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے شکوک کے معیار پر اپنے وسوسوں کو دیکھ کر اپنے امراض باطنی کو تول کر پناہ مانگتا ہے۔ مدارج استعاذہ الگ الگ ہیں، یعنی ہر ایک ہی طرح سے نہیں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ وہ یوسوس فی صدور الناس، معلوم نہیں کہاں کیا وسوسہ ڈالے، کہیں وسوسہ مختصر ہو، کہیں وسوسہ بہت طویل ہو، کہیں وسوسہ بہت ہی معنی خیز ہو، کہیں وسوسہ تاریخی ہو، کہیں وسوسہ زمانے کو گھیرنے والا ہو، کہیں وسوسہ نسلاً بعد نسل جا رہا ہو۔ تو ایسے موقع پر ظاہر ہے استعاذے کی ماہیت بدلتی جاتی ہے
اور عوض کو طلب کرنے والا صرف یہی نہیں کہ قل اعوذ برب الفلق کا ورد کرے، صرف یہی نہیں کہ قل اعوذ برب الناس کہہ کے آگے بڑھ جائے، نہیں، دل کی گہرائیاں گواہ دیں کہ جس مرض میں مبتلا ہوں وہ یہ ہے، جس سے بچنا چاہتا ہوں اس کی صورت یہ ہے، پناہ دینے والا تو ہے، بچانے والا تو ہے، اس لیے کہ تیری ہی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے روز اول یہ کہا تھا، روز اول یہ کہا تھا کہ اگر مجھ کو قیامت تک مہلت مل جائے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی ذریت کو تباہ کر ڈالوں گا مگر چند بچ جائیں گے، وہ الا قلیلا میں وہ عصمت کے عقیدے کا قائل ہے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی ذریت کو تباہ کر ڈالوں گا مگر قلیل۔ وہ یہ کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورہ صاد، میں ان سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندے۔ تو وہ جان رہا ہے کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی انسان ہوں گے جو اغوائے شیطانی میں نہ آ سکیں گے، اس لیے وہ معصوم عن الخطا ہوں گے، وہاں خطا اور نسیان کا کوئی مقام نہ ہوگا، تو شیطان تو عصمت کا قائل ہو۔ شیطان تو عصمت کا قائل ہو کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ اغوائے شیطانی میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر ہم کلمہ پڑھ کے یہ سوچیں، ہم کلمہ پڑھ کے یہ سوچیں کہ سہو بھی ممکن ہے، نسیان بھی ممکن ہے۔ دیکھیے یہ تیسرا دن ہے میری تمہید کا، اور چونکہ پہلی آیت سے مسلسل ہونا چاہتا ہوں اس لیے مسلسل مقدمے پر مقدمہ اور تمہید پر تمہید کا ایک سلسلہ ہے، یعنی اپنے عقائد میں وہ ان جزئیات تک پہنچا ہوا ہے کہ تیرے کچھ بندے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، جن کو میں نہ بہکا سکوں گا، اور وہی مخلص بندے ہیں، مخلص نہیں، مخلص اس کو کہتے ہیں جو اخلاص جتائے، مخلص وہ ہے جس کو خالص کیا جائے، یعنی جس کے لیے سورہ صافات میں کہا انا اخلصناہم، ہم نے ان بندوں کو خالص بنایا، ہم نے ان بندوں کو خالص بنایا۔ تو سلسلہ انبیاء میں جن جن کے لیے صفت اخلاص کا تذکرہ ہوا ہے اس پر نظر جائے، سورہ صاد کو دیکھیے، سورہ صافات کو دیکھیے، یہ 37ویں اور 38ویں سورے پر قرآن کے نظر ہو تو پتہ چلے کہ اسی کا اثر یہ ہے
اسی کا اثر یہ ہے کہ دامن سے لپٹنے والے اپنی عید اسی کو سمجھتے ہیں کہ بے اختیار عید کے دن ساری مسرتوں کا خلاصہ ہم بارگاہ رب العزت میں اس دعا کو پیش کرتے ہیں کہ پروردگار اعوذ بک مما استعاذ منه عبادك المخلصون. پروردگار میں پناہ، یہ دعا یاد ہے نا آپ کو، عید کی دعا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرا وکرامتا وشرفا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر أثقلت فيه محمدا وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليهم وعليهم. اب دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وَأَعُوذَ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ. تیرے مخلص بندے جو پناہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، میں ان سے پناہ چاہتا ہوں. ادھر شیطان کہہ رہا ہے کہ میں مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا، پھر مخلص بندے کس بات کی پناہ مانگے؟ جو منزل ہے آپ کے لیے، جو تعقل کی عید ہے، جو تعقل کی عید ہے وہ یہی ہے کہ یہ جانے کہ شیطان یہ کہے کہ میں مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا، اور آپ عید کے دن یہ دعا کریں کہ میں پناہ مانگ رہا ہوں اس طرح سے جس طرح سے کہ مخلص بندوں نے پناہ مانگی تھی. تو کیا مخلص بندے بھی شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، یا وہ کوئی اور منزل ارتقا ہے کہ جہاں اپنے معبود کی بارگاہ میں وہ پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو مقام اخلاص میں قرآن مجید نے اس معمے کو حل کیا کہ حضرت موسیٰ کے لیے کہو کہ میرا مخلص بندہ ہے، اور پناہ مانگ رہے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں میرے علم میں خلل نہ آئے. وہاں فکر شیطانی نہیں ہے، وہاں وسوسہ شیطانی نہیں ہے، وہاں ہر آن ترقی علم پر نظر ہے کہ جو معراج بندگی ہے سورہ طٰہٰ ربی زدنی علما، کہ اگر ایک دن میں بھی کمی رہ گئی تو میں پناہ مانگ رہا ہوں، پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں یہ کوتاہی نہ رہ جائے، کہیں یہ کوتاہی نہ رہ جائے. اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. امیر المومنین مقام استعاذہ پر عجیب منزل ہے، ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من ثبات العقل. میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں میری عقل نہ سو جائے، کہیں میری عقل خواب آلود نہ ہو جائے.
تو آپ نے دیکھا بندگان محترم اس نقص امکان کو دور کرنے کی فکر میں ہیں، اس نقص امکان کو دور کرنے کی فکر میں ہیں جہاں حد بندگی ایک کوتاہی بنی ہوئی ہے۔ بڑی عجیب منزل ہے، بڑی عجیب منزل ہے، اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شیطان ان کو بہکا رہا ہے اور وہ بچنا چاہتے، نہیں، وہ نگاہیں ہمیشہ ان کی آگے ہیں، وہ مقامات ارتقاء کو دیکھ رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جب آگے دیکھتے ہیں کہ دریائے معرفت الہی کا سمندر لامتناہی موجوں پر مشتمل ہے اور بےتاہ ہے، اور جہاں غواص ہر آن آگے بڑھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی سمندر ہے، وہی وسعت ہے، وہی معرفت ہے، کہ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی منزل طے ہی نہیں ہوئی، اور پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے جو پچھلا نفس گزرا تھا وہ کوتاہی تھی۔ کہ ہر عام ترقی کی منزل یہ ہے جو پچھلے نفس کو کوتاہی سمجھے، جو آگے دیکھ کے آواز دے معرفنا کا معرفتک، اور جو پیچھے پلٹ کے کہے رب اغفر لی، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر برابر اپنی کوتاہیوں کو جان رہا ہے کہ معبود کے سامنے میری بندگی کوتاہی ہے، میرا وجود کوتاہی ہے، اس میں نقص امکان ہے، برابر رب اغفر لی، رب اغفر لی کی آوازیں بلند ہیں، اور آگے دیکھ کر معرفنا کا حق معرفتک کہا کی آوازیں بلند ہیں، تو جو ان کے دامن سے لپٹتے ہیں، جو ان کے دامن سے لپٹتے ہیں، وہ بھی شیطان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ دیکھیے بات کا خلاصہ یہ، وہ شیطان سے گھبراتے نہیں ہیں کہ ہم کو وسوسے میں ڈالے گا، وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے، وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے، اس کے اغوا کی یہ سرحد نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے پناہ مانگیں گے جیسے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے تھے۔ یہ عید کی دعا ہے، جیسے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انسان کے مدارج ہیں، ہر درجے پر اس کے ساتھ ایک وسوسہ ہے، ہر درجے پر اس کے ساتھ ایک کوتاہی ہے۔ جہاں مدارج پستی کے ہیں وہاں وسوسے بھی پستی کے ہیں، جہاں مدارج بلند ہیں وہاں دشمنی کی قسمیں بھی علیحدہ علیحدہ، وہاں دشمنی کی قسمیں بھی علیحدہ علیحدہ، اور اس طرح سے ایک ایسی منزل بھی آ سکتی ہے، کل کی تقریر پوری یاد ہے نا، ایک ایسی منزل بھی آ سکتی ہے کہ جہاں مسلم بھی ہو، ایمان کا دعویٰ بھی ہو، نماز کی پابندی بھی ہو، روزے کی عادت بھی ہو،
شب بیداری بھی ہو، وظیفے بھی ہوں، اور پھر ریاضتوں کا یہ عالم ہو کہ پیشانیوں پر زخم ہو، اور ایسے عالم میں وسوسہ ڈالنے والا یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ نماز چھوڑ دو، یہ شک نہیں پیدا کرتا ہو کہ کس کو پکار رہے ہو، یہ کہے کہ کیوں بھوکے رہتے ہو، روزہ چھوڑ دو، راتوں کو سلاتا نہیں اور تڑپاتا ہے، اور جاگو اور پکار، اور اس طرح سے عبادتوں میں خلل نہیں ڈالتا اور تقدس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، تاکہ عبادتوں کی اور ریاضتوں کی شدت کی وجہ سے اتنا تقدس پیدا ہو جائے کہ جب یہ ہزاروں آدمی مقدس بن کر کسی ایک کے مقابل میں آئیں تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا ان ہزاروں کے تقدس کو دیکھ کر دھوکہ کھائے اور یہ کہے کہ بے شک یہ ہے مقدس، اور ایسے میں اگر کوئی تلوار کھینچ لے گفتگو تھی، میں کل کی تقریر سے مسلسل ہو گیا، اب فرماتے ہیں انا فقعت عین الفتنہ، میں ہی تھا، میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی۔ علی اس تقدس کو فتنہ کہتے ہیں۔ فقعت بانا خطبے کا نشان فیض الاسلام، انا فقعت عین الفتنہ، میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ۔ فتنہ کہاں تھا؟ فتنہ کہاں تھا؟ عدم اسلام فتنہ نہیں ہے، عدم ایمان فتنہ نہیں ہے، نماز اور روزے کا نہ ہونا فتنہ نہیں ہے۔ فتنے کو دیکھیے کہاں استعمال کیا کہ جہاں ساری عبادتیں ہوں، جہاں ساری ریاضتیں ہوں، اور ان ساری عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود اگر کوئی مصلحت مولا سے انکار کر دے، شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی ہے، لاکھوں برس عبادت کی ہے، تو کیا اس کی عبادت کا تقدس اس کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ امر مولا کے خلاف قیام کرے اور یہ کہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں؟ تو صرف اس ایک جملے نے کہ تو میرا خالق ہے، قیامت برحق ہے، انبیاء بے شک آئیں گے، مخلص بندے رہیں گے، سوال و جواب کی منزل آئے گی، اس کے باوجود صرف ایک اعلان پر کہ یہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے، تقدس ختم ہو گیا، پورا تقدس ختم ہو گیا۔ بالکل یہی حال تھا، بالکل یہی حال تھا
جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا جمعیت کثیر عبادت گزاروں کی تلوار بکف ہے، شمشیر بکف ہے اور آپ کے مقابل میں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان میں سے کل 9 بچیں گے. ان میں سے کل 9 بچیں گے، 9. اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی قتل نہ کرے. اور نہ فقات عین الفتنہ، میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا. جنگ نہروان ختم ہوئی، علی نے اعلان کیا میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، یہ مقام ہے علی کے اس جملے کا. جو اب پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، کل یہ پھر نہ پوچھنا کہ کیا عبادتوں کو نہیں دیکھا تھا. کل یہ نہ کہنا کہ ریاضتوں کو نہیں دیکھا تھا. کیا یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ کلمہ گو تھے؟ کیا یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ شب بیدار تھے، شب زندہ دار تھے، یہ روزے کے عادی تھے؟ آپ نے تحقیق کیا. سلونی، اب پوچھو، اس وقت پوچھو. علی موجود ہے مگر کسی کی ہمت نہ تھی. کسی کی ہمت نہ تھی. کیوں؟ فقط اس لیے کہ سلسلہ مخلصین میں علی ایک ایسے مرکز پہ کھڑے ہوئے تھے کہ جہاں سارے انبیاء ما سبق کی خواہشوں کی علی نمائندگی کر رہے ہیں. بڑی عجیب منزل ہے. میں نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، انبیاء ما سبق کی خواہشیں. یعنی موسیٰ نے لڑائی ہے نا خدا شناس کی، ابراہیم بگاڑ رہے ہیں کسی خدا بیزار سے. عیسیٰ کو عداوت ہے مذہب سے دور رہنے والوں سے. بدر و احد و خیبر و خندق و حنین نام ہے ان مراحل کا کہ جہاں اسلام کے مقابل میں غیر اسلام ہے. ایک ہی منزل آئی. بہت غور سے سنیے. میں جان رہا ہوں کہ میں اپنے حدود سے متجاوز ہوں اور مجھے اس عمر کی اجازت نہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ مقام ایسا ہے. ایک ہی منزل ہے اس پوری زندگی میں، 6 ہجری، کہ جہاں اسلام کی موجودگی میں ایک مخلص بندے پر شبہ ہوا اور وہ صلح حدیبیہ. ایک مخلص بندے پر شبہ ہوا، ایک ہی منزل. اور شبہ کا ازالہ ابھی جیسے آپ تفصیل سنیں گے، کہا کہ غنیمتیں دیں گے، مال دیں گے، متا دیں گے، دولت مند ہو جاؤ گے. 1500 آدمیوں نے شک کیا ہے، انہی 1500 کو خیبر میں لے جاؤ تاکہ غنیمتیں ملیں. میں سورہ فتح جب پڑھوں گا تو آیتیں پڑھتے جاؤں گا، آپ دیکھیں گے. انہی 1500 کو لے جاؤ، کوئی اور نہ جائے، غنیمتیں ملیں. یعنی شبہ کا اور وسوسے کا ازالہ. ایک مخلص بندہ غنیمتوں سے طے کرے اور ایک مخلص بندہ وسوسے کا ازالہ تلوار کا قرار دے.
کہا وہ ایک سبق تھا، یہ ایک سبق ہے۔ اس دن بھی صلح حدیبیہ میں جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ یا علی مٹا دو لفظ رسول اللہ، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے لکھا ہے، میں نے لکھا، آپ زحمت کریں، اور رسول نے محو کیا، اور یہ کہہ کے محو کیا کہ ایک وقت تمہارے لیے بھی ہے۔ بس یہی ہوا کہ علی نے لفظ امیر المومنین کو ہٹایا اور نہروانی کھڑے ہو گئے، وسوسہ ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا کہ اگر حقیقت میں امام ہوتے تو اس طرح سے نہ مٹاتے، نہ محو کرتے، ایک جمعیت کھڑی ہو گئی۔ اب غنیمت کے لٹانے کا وقت نہ تھا، اب پھر کسی خیبر کی ضرورت نہ تھی، علی درس دے رہے تھے، اس لیے کہ نبی کو حکم تھا یا ایھا النبیّ جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کرو، کفار سے اور منافقین سے جہاد کرو۔ بدر سے لے کے حنین تک کفار کی منزل تھی، ایک حکم باقی رہ گیا تھا جو انفسنا کی منزل پر، جو انفسنا کی منزل پر نفس نبی کے لیے لازم تھا، اور یہی طے کیا کہ یہ سبق لیں، یہ سبق لیں اور ایسا سبق لیں کہ پھر کسی کو گنجائش نہ ہو۔ ہم نے ساری تفسیروں کو دیکھا، ہم نے ساری تاریخوں کو دیکھا، نہروان کے سلسلے میں جیسا کہ کل آخری تقریر کا جملہ تھا کہ نہروان کے سلسلے میں کسی مورخ کی مجال یہ نہیں ہوئی کہ گفتگو کرتے ہوئے مولا کائنات کے متعلق یہ کہے کہ ایک دن میں اتنے آدمی قتل کر دیے، ایک دن میں اتنے آدمی قتل کر دیے۔ تاریخ زندہ ہے، تاریخ زندہ ہے، اب بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اب بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا کیا، مگر بات یہ ہے کہ فتنے کی آنکھ ہی نہ رہی۔ فتنہ اندھا ہو چکا، سارا تقدس ختم ہو چکا، سارا تقدس ختم ہو چکا، اور یہ بتلایا کہ تم نے حقیقت میں نہیں جانا، نہیں جانا کہ شیطان نے جو مہلت مانگی تھی، شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ فقط اس لیے تھی کہ شیطان قیامت کا قائل تھا، وہ یہ جان رہا تھا کہ محاسبہ ہوگا، وہ چاہتا تھا کہ اس محاسبے تک ذریت آدم کو اغوا کیا جائے اور ذریت آدم کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، جس طرح سے بھی وہ مناسب سمجھے۔ قرآن مجید میں اس کے طریقے بتلائے گئے، سورہ فرقان میں بھی ہے، سورہ زخرف میں بھی ہے کہ کس کس طرح سے بہکاتا ہے۔ بہرحال شیطان نے مہلت مانگی کہ اتنی مہلت دے دے، اتنی مہلت دے دے۔ رحمان نے مہلت دی، دیکھیے رحمان نے مہلت دی، اور
رحمانیت کا تقاضا یہ تھا کہ مہلت دے کر یہ کہے کہ بہکالے فرعون کو روزی بند نہیں کروں گا، بہکالے نمرود کو اس کو ضروریات حیات ملتی رہیں گی۔ رحمانیت، رحمان نے مہلت دی۔ رحیمیت تو وہاں ہے کہ جہاں سوال بخشش کا ہے، ایمان کا سوال ہے، وہ رحیمیت ہے۔ رحمان نے مہلت دی اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بندے، بہت غور سے، بندے اگر رحمانیت کی حقیقت کو سمجھ لیں تو یقیناً اغوا میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ رحمانیت کے تصور کو ہٹایا جائے، رحمانیت کے تصور کو ہٹایا جائے اور یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ رحمان کیا ہے۔ چنانچہ یہی ہے، صلح حدیبیہ میں یہی ہوا کہ پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفار قریش نے کہا رحمان کیا ہے؟ اگر رحمان کو مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ اس لیے لکھو بسمک اللہم، بسمک اللہم، یعنی الوہیت میں شک نہیں ہے، وسوسہ پیدا کیا رحمانیت میں، رحمانیت میں وسوسہ پیدا کیا۔ بحث کا مقام دیکھیے، لکھو بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، قرآن میں آیت موجود ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے، رحمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے ایک ایسی صفت میں وسوسہ ڈالنا چاہا، ایک ایسی صفت میں وسوسہ ڈالنا چاہا جہاں برسوں کی خاموشی، جہاں صدیوں کی مداہنت، جہاں ہزاروں سال کا سکوت انسان کو اس بات کا یقین دلا دے کہ نہ خدا ہے، نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ پیغمبر ہے، رحمانیت یہی ہے کہ جیو کھاؤ، میرے کھانے نعمت پرورش پاؤ۔ اس نے شبہ رحمانیت میں ڈال دیا، رحمانیت میں ڈال دیا، اور جس نے رحمانیت میں شبہ ڈالا اسی نے مخلص بندوں کی زندگی میں یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اگر اختیار تھا تو استعمال کیوں نہیں کیا۔ اس نے یہ شبہ، اگر اختیار تھا تو چپ کیوں رہے، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رحمان کے مظہر ہیں، یہ رحمان کے مظہر ہیں۔ اگر 13 برس مدینے میں، 12 برس مکے میں چپ ہیں تو رحمان کا مظہر ہے، رحمان کا مظہر ہے۔ اور اگر جنگ خندق کے بعد صلح حدیبیہ پہ دستخط ہو رہے ہیں تو رحمان کا مظہر ہے۔ بالکل اسی طرح اگر خیبر کا فتح کرنے والا اور ہزاروں میں سے صرف 9 کو زندہ چھوڑنے والا
تلوار کو نیام میں رکھ کے گھر میں بیٹھ جائے. اور اگر صبح کوئی یہ ڈال دے کہ یہ اقتدار اور یہ خاموشی، یہ اختیار اور یہ سکون، اتنی طاقت اور یہ مصلحت، تو یہ وہ وسوسہ ہوا کہ جہاں سے اس مخلص بندے پر تو کچھ اثر نہ پڑ سکا. استاد بھی ہے، حاکم بھی ہے، مگر وہ رحمان نہیں ہے. رحمان وہ ایک ہی ہے. ممکن ہے رحیمیت میں سب آ جائیں، ممکن ہے رحیمیت میں سب آ جائیں، تو وہ رحمان ہے. یہ سورہ فرقان اور یہ تقریر کا آخری مقام. ارشاد ہوا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن. ملک اس دن حق کے لیے ہے اور وہ رحمان کے لیے ہے. وہ کون یومن علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں کے لیے قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا. عسیرا، عین سین یہ رے، اسر سے بڑا سختی کا دن ہوگا. دن رحمان کا ہوگا. قیامت کا دن رحمان کا دن ہوگا. دیکھیے اس بلاغت کو دیکھیے، رحمان کا دن ہوگا اس لیے کہ جو روزی دے وہ حساب لے. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. رحمان کا دن روزی دے رہا تھا، حساب لے رہا ہے. اب وہ حساب کس طرح سے لیا جائے گا وہ آنے والی تقریروں میں. رحمان کا دن ہے، قیامت کا دن رحمان کا دن. اور یہ وہ دن ہوگا، آیتیں اس کے بعد کی آپ کو یاد ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا. یقول، اور یہ کہتا جائے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. یہ تقریر کا آخری حصہ ہے. دیکھیے وہ یا ویلتا، اور اے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اب یہ قرآن کی ایک ہی منزل تقیہ ہے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا وَيَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. وَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، مجھے ذکر سے ہٹایا میرے پاس آ کے. مجھے ذکر سے ہٹایا میرے پاس آ کے. وہ کان شیطان للانسان قذولا، اور بے شک وہ شیطان تھا جو انسان کو تباہ کر رہا تھا، میرا دوست بن کر آیا. میرا دوست بن کر آیا، مجھے ذکر سے ہٹایا. تو شیطان نے جو مہلت مانگی وہ فقط اس لیے مانگی کہ انسان کو رحمت رب سے مایوس کر دے.
فقط اس لیے مہلت مانگی کہ انسان کو رحمت سے ہٹا دے، رحمت کے تصور سے ہٹا دے، اس لیے کہ یہ رحمت ہی کا تصور ہے جس کے دو جنبے ہیں، یا رحمان کا مظہر ہے یا رحیم کا مظہر ہے، دونوں جنبے ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو رحمت للعالمین ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہی وہ منزل ہے کہ جس کے پھر دو جنبے ہیں، ایک شہادت ہے، ایک شفاعت ہے، وہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ یہ چاہتا یہ ہے کہ وسوسہ ڈالے اور جہاں رحمت ہو، جہاں رحمت ہو وہاں سے ہٹائے۔ دیکھیے اغوا کی اب شیطان کی ایک ہی صورت ہے، نماز پڑھیں گے آپ کبھی نہیں بہکائے گا، روزہ رکھیں گے نہیں بہکائے گا، رات بھر جاگیں گے نہیں بہکائے گا، نمازیں زیادہ پڑھیں گے نہیں بہکائے گا، مگر نہیں جہاں آپ یہ کہیں گے کہ اب یہ رحمت ہے، اب یہ رحمت ہے، تو اگر ذکر کو رحمت آپ سمجھتے ہیں بہکائے گا، اگر کسی انجمن کو رحمت سمجھتے ہیں بہکائے گا، اگر کسی کا نام لینے کو رحمت سمجھتے ہیں بہکائے گا، اگر کسی کی محبت کو رحمت سمجھتے ہیں بہکائے گا۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإثام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الداء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال قاضٍ متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بغسمك راضيا غانعا في جميع الأحوال متواضعا اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عملي الغبيه بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من غبيه سترته وكم من فاده من البلاء أغلته وكم من إطار وغيته وكم من مكروه دفعته
فكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أعظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وغسرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وحبسني النفع بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها فمطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفعالي فلا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري فلا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك الغضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك فخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه غضاءك والزمني حكمك بغلاءك لقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مزئنا مؤترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزع نتوجه إليه بأمري غير قبولك عذري بإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفك بني من شد وصاغي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. بليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حفت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستخبارك مزئنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفيا قليل من بلاء الدنيا ويجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكساه يسير بغاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لا لي من عذاب شدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك
ففرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار برجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبغى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك، أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وتراه مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زأفه، أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه، أم كيف يرجو فضلك في إطغه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به المبهدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك، فغزيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مغرا ولا مغاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدأ وتتولت بالأنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغزية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته، أو إحسان فضلته، أو بر نشرته، أو رزق بسطته، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأرادي كلها فردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، غض على خدمتك جواره واشتد على العظيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى غربك في المشتاقين، وأدنو منك ذنوب المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده،
واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأغربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك، واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما إجابتك، وأغلني أسرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابق النعم يا دافع النغم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد